میں تھوڑی سی آدھے منٹ میں تفصیل بتاؤں گا کہ اذان دیتے ہوئے اذان کو مکمل کرتے ہوئے 22 کشمیری شہید ماری گئی ڈوگرا سامراج نے اس وقت، پھر دوسرا پھر تیسرا 22 شہداء جو ہیں وہ اذان دیتے ہوئے انہوں نے اللہ کو جان سے سپرد. یہ ایک بہت بڑا دن ہے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنے خدمات مصروف ہیں. جی آپس میں بات چیت نہ کریں. یہ بڑا جذباتی ایک دن ہے کشمیر کی تاریخ میں، اور ایک یہ مائل سٹون ہے کشمیریوں کی اسٹرگل میں. کشمیریوں کی اسٹرگل جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی جو اسٹرگل تھی، ہندوستان سے آزاد ہونے کی، اس سے بہت پہلے کی اسٹرگل. کشمیریت جو ہے وہ پاکستانیت سے پہلے کی ایک شناخت، اور اس دن کے لیے یہ چوز کرنا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کھول رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ جو ہے ان کو جانے کی. پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کنسیڈریشنز ہیں، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے کیا طے پایا ہے ہندوستان میں اور ہم میں کہ ہم کن شرائط کے اوپر یہ ٹریڈ جو ہے کھول رہے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا فوائد ہیں. یہ پہلے بھی ہوتی تھی ٹرانزٹ ٹریڈ، مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ پہلے بھی حکومتوں میں رہی ہے، لیکن اس کا دوبارہ کھلنا اور خصوصاً اس کے کچھ جو کانٹورز ہیں، جو اس کے ڈیٹیلز ہیں، وہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن میں چاہوں گا کل عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے بھی ہماری طرف سے اس بات کی جو ہے درخواست کی تھی کہ اس کے جو تفاصیل ہیں وہ ہاؤس میں بیان کی جائیں کہ کیا کنسیڈریشن تھی کہ اس دن کے اوپر the government was compelled to announce this opening of transit trade with India. ہمارے خیال میں جو ہندوستان اس وقت مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، جس طرح مسلمان جو ہے وہ اوپنلی لنچ وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک قتل عام اور ایک جینوسائڈ جاری ہے. کشمیر میں 8 لاکھ سے لے کے تقریباً 10 لاکھ فوجی وہاں پہ موجود ہیں. تو اس ماحول میں میرا خیال ہے کہ یہ انڈیسنٹ ہیسٹ کی کیا ضرورت ہے. اگر اس چیز کی کوئی ضرورت تھی بھی یا فارن پالیسی کمپلشن تھی یا کوئی علاقائی جو ہے کنسیڈریشن تھی افغان پیس کے حوالے سے، یہ تھوڑا سا آگے کر لیتے، لیکن اس سے پہلے کم از کم اس ہاؤس کو جو ہے ساری ڈیٹیل سے جو ہے مطلع فرماتے. میں اب بھی درخواست کروں گا کہ فارن منسٹری کی طرف سے یا منسٹری آف کامرس کی طرف سے جو بھی ریلیونٹ منسٹری ہے ہمیں یہ تفصیل جو ہے بتائی جائے، اور ساتھ یہ بتایا جائے کہ اس دن کا چناؤ کیوں کیا گیا. کشمیریوں کے جذبات کو جو ہے اس سے ٹھیس لگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ان ویری ویری بیڈ. تھینک یو ویری مچ. جی فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا 64 ہے میرا خیال 64. ادھر ہی سر. ہاں کل بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب ایک ایشو ہمارا چل رہا ہے کہ الیکٹرک کا کراچی کا، اور کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی گئی، اور ان کے چیئرمین نے بہت ساری رپورٹس اور چیزوں کا حوالہ کیا، اور حوالہ دینے کے بعد مراد صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا. لیکن ہمیں عادت ہے ہم قرضہ سود سمیت واپس کرنا، تو سود کی باری آ گئی تھی. بلاول صاحب نے کل کہا پریس کانفرنس میں کہ اس رپورٹ کو میڈیا اس طرح دکھائے کہ جنرل رپورٹ ہو اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دے اور ان بائس رپورٹ کے تحت بتائے. تو میں جناب اسپیکر ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہی کی دی ہوئی رپورٹ جو انہوں نے کل پیش کی تھی میڈیا کو پریس کانفرنس کے تحت، ایف آئی اے نے اس کو پروب کیا تھا. اس کی کچھ پہلو جو ہے وہ بہت ضروری ہے بتانے کے لیے کہ پوری چارج شیٹ پیپلز پارٹی کے اوپر ہی انہوں نے کھڑی کر دی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابراج کے ساتھ جب کے الیکٹرک کا سودا ہو رہا تھا، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، تو جو ان کا انٹرنل ہے، پھر ہم سے کس بات پہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کل اعلان لگا کے کہا تھا کہ اس رپورٹ کے تحت آپ چلیں، تحریک انصاف سے پوچھیں. اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ابراج کا جو مالک ہے نقوی صاحب، وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، پارٹی کو فنڈ کرتے، دوست ہمارے دوستیاں نبھا آپ رہے تھے. آگے سنیں کیا ہو رہا ہے سر. اس کے بعد
اس کے بعد یہ بغیر ای سی سی کے اپروول کے بغیر ایگریمنٹس ہوتے چلے گئے دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سوئی صدر کو کہا جائے ڈفرنس سے الیکٹریسٹی بنائی جائے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ گیس 190 سے 140 کر دی جائے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اور اس کی جگہ پیٹرول لے لیا جائے پی ایس او سے. پیسہ کہ الیکٹریسٹی دے گی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی, کیوں دے گی؟ دوست ہمارا نواز آپ رہے 5.8 بلین روپیز گورنمنٹ آف پاکستان کے کھاتے میں دینے کو تیار ہو گئے جو کہ الیکٹرک دینی تھی. کیوں نوازا جا رہا تھا ساتھ میں؟ کیا ایسی چیز نقوی صاحب کو اتنا نوازا کیوں جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں؟ گورنمنٹ آف پاکستان 5.8 بلین 5.8 ارب روپے کہہ رہی ہم جیب سے دیں گے, دینا انہوں نے تھا. دوست ہمارا نواز آپ نے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پوری فائل کو پڑھیں, اور ہم نے تو حقائق چھپائی نہیں ہے, اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے جس کو کل یہ بتانا بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے وہ دوست کرا رہے تھے. اگر میرا کوئی دوست ہے یا میں کسی کا دوست ہوں, میں امین گنڈا پور کا دوست ہوں, مراد کا دوست ہوں, لیکن رات کو میں رابن ہوڈ ڈاکہ ڈالتا ہوں تو اس میں ان کا قصور ہے میرا قصور ہے؟ بات ساری ہے جس نے نوازا اس سے آپ پوچھیں. بلاول صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کو انکمپٹنٹ ٹیم نے بتایا یا انہوں نے بلیو کر لیا ان کو جو ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہی ان کے دشمن بنے ہوئے کہ وہ رپورٹ جو پیپلز پارٹی کی چارج شیٹ ہے وہ آپ نے ہم پہ تھوپی. آخری اور امپورٹنٹ چیز نون لیگ کی طرف سے بہت بیانیہ آ رہا ہے. اسپیکر صاحب اس کو بھی آج ختم کریں پاکستانی قوم کے سامنے. ان کے بیانیے میں ہم کہتے ہیں انہوں نے بینکرپسی کی, اربوں روپے قرضہ کیا, لوٹ مار کی, چوری کی. ہم یہ کہتے ہیں دونوں کا نیریٹو کنفیوز پاکستانی قوم ہو گئی. آج میں آپ کے آگے کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں سر, کہ میں چیلنج دے رہا ہوں, ایوان اور سینسبل چیلنج دے رہا ہوں, جو میرے خیال سے نون لیگ قبول کرے گی. کہ 3 آدمی ہیں ان کی طرف سے, خاقان عباسی صاحب, محمد زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, جو اکانومی کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں, اور انہوں نے اکانومی چلائی ہے. فائنانس منسٹر صاحب تو ملک بدر ہیں, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. اب ہماری طرف سے 3 آدمی, اسد عمر, حفیظ شیخ اور حماد اظہر, 30 دن کا ٹائم رکھتے ہیں آج سے. چیلنج قبول کریں. 60 شوز ہیں 8 بجے اور 10 بجے کے, دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں, وہ بتائیں گے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہیں, ہم نے ملک کو تباہی سے نکالا ہے یا آپ نے ملک کو تباہی میں دھکیلا تھا. پاکستانی قوم خود آگے ڈیسائیڈ کر لے گی, لیکن آپ اپنی ملبہ اپنے ہاتھ میں لینا تو سیکھیں. یہ جو کے الیکٹرک کی رپورٹ ہے, جو کے الیکٹرک کراچی میں تباہی ہو رہی ہے, اس کا ملبہ اور اس کی ایکسپٹنس تو لیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں اس شیٹ کو جس کی پارٹی کا چیئرمین اٹھا کے رپورٹ دے رہا ہے, اس رپورٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی کرپشن کی داستان کھلے عام نظر آ رہی ہے. آپ دور بول رہے ہیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جی نوید قمر صاحب جی 2 منٹ میں. شکریہ جناب اسپیکر کی طرف جاؤں گی. شکریہ جناب اسپیکر. ایک بات کر لیں کانفرنس ہوئی جس میں تمام ڈیٹیلز بتائے گئے تھے. میرے آنریبل کلیگ جو ہیں جو کہ خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے آج اس کا پارٹ جواب دینے کی بات کی ہے. 2-3 چیزیں ریکارڈ کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہم, ایک تو عارف نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے, انہوں نے خود ایڈمیٹیڈلی کہا ہے کہ میں کہ جہاں گیس کی ملک میں ایک سیویئر شارٹیج, مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی پروفٹ تھے اور کراچی کی جو ہے ان کو گیس کی بجائے ہم فرنس آئل دے رہے ہیں. آئیڈیا واز ٹو کیپ دا پرائس آف الیکٹریسٹی ایٹ دا سیم لیول ایز بفور, without having to somehow produce the additional gas جو کہ آپ کے پاس نہیں. لیکن یہ چیزیں اس طرف کھڑے ہو کے بیک اینڈ فورتھ نہیں ہو سکتی. I would suggest کہ آپ کائنڈلی اس وقت یا تو اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کو بھیج دیں یا کسی اور اسپیشل کمیٹی یہاں بنا دیں. پروب تو یہ کر رہے ہیں, ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, نیب کے پاس ہے, جو بھی یہ چاہیں گے کریں گے. لیکن اس ہاؤس پہ اگر کوئی فیکٹ سامنے
लाए जाते हैं तो फिर उसको थ्रेड बेयर देखने की जरूरत होती है। और कोई इतराज कमर साहब ने जो बात की, वो किसी भी कमेटी के लिए हमने डिनाई नहीं किया कि नतीजा यहाँ से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया, मैं पाकिस्तान निकाल के दे रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम क्या एडमिट कर लिया है कि हमने 5 पॉइंट और साथ चलेंगे, एक्सेप्ट करते हैं और एडमिट करते हैं और साथ चलेंगे। जी जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, यहाँ पे कमर साहब का एहतराम करते हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सर। मुझे बड़ी आज खुशी हुई कि आज हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे भाई फैसल वाकड़ साहब के जवाब में उन्होंने एक चीज का एतराफ किया, जो हमने यहाँ पे एक बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये वही पीपल्स पार्टी की जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्जाम हम पे लगा रहे थे। ये तो और बाकी सारी चीजें बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं और मलबा जो है वो हम पे, वो रिकॉर्ड मेरा उठा के यहाँ पे देखें जनाब स्पीकर इस फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हम लोग बार कहते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 158 मीटिंग करनी पूरा तूफान खड़ा किया हुआ था कि नहीं कोई चीज। आज मैं कमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसी चीज की तायीद का फैसल वाकड़ साहब ने मुझे हैरत है कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये सारी चीजें मैं बात ऐसी नहीं कर रहा। फैक्ट रिमेन्स कि किसी भी जब आप बिजली बनाते हैं तो जो फ्यूल चार्जेस होती हैं वो पास थ्रू होती है। अगर महंगा फ्यूल होगा तो बिजली उस हद तक महंगी होगी, सस्ता फ्यूल होगा तो उस हद तक सस्ती होगा। ये और किसी को शायद ना भी पता हो तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर को शायद ना भी पता हो। उसके बाद प्राइस ऑफ गैस और प्राइस ऑफ फर्नेस ऑयल में एक डिफरेंस है। तो जब आप गैस के बजाय फर्नेस ऑयल देंगे तो ऑब्वियसली बिजली ज्यादा महंगी होगी। अगर क्या ये बैक एंड फोर्थ नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कमेटी में आओ, यहाँ सब बातें सामने आ जाएंगी। Rather than for me to stand up here and explain point for point and we go back ping pong on this. लेकिन सवाल ये है कि that जो पास थ्रू जो सब्सिडी है वो कराची के कंज्यूमर्स के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ना कि इलेक्ट्रिक हमारे दोस्त हैं, ना ही उनका जो परफॉर्मेंस है उससे हम किसी सूरत में भी सेटिस्फाइड ना थे। सही, बाद में आपको देता हूँ मौका, बाद में देता हूँ आपको मौका जी। अच्छा जी फैसल वाडा साहब। कमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। पहले 5.8 अरब रुपए उन्होंने एक्सेप्ट किए और जो उन्होंने अभी बात की कि ये पास ऑन होता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5.8 बिलियन की जगह आपने जो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की, जो पे को करनी चाहिए थी कि इलेक्ट्रिक को, वो 1.8 की, उस 3 बिलियन भी तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने आज देना है। तो मलबा 20 साल का हमारे ऊपर गिरा हुआ है जो हम भर भर के थक गए। मैं कमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी चीज, खुरम साहब आप खड़े हो रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आज आप वो एक्सेप्ट करने के चैलेंज कि आपके 3 इकोनॉमिस्ट और हमारे 3 इकोनॉमिस्ट 30 दिन तक 60 शोज में जाके पाकिस्तान को आईने दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे और हम कितने बुरे। थैंक यू जी। खुरम दस्तगीर खान साहब जी। जनाब डिप्टी स्पीकर मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का और करम है, मैं आईना साथ लेकर आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐवान से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें। सिर्फ हुकूमत इस पर कर्जा लिया, उसके नंबर्स हैं, ये पाकिस्तान के टोटल डेट एंड लायबिलिटीज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के नंबर्स रिलीज किए हैं, उसके मुताबिक रिलीज किए हैं। जब मुस्लिम लीग ने हुकूमत छोड़ी थी, पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब था। 2020 को 31 मई वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2। इसका मतलब ये है
کہ یہ حکومت اپنے 23 ماہ میں یہ حکومت اپنے صرف فیڈرل گورنمنٹ ناٹ پروونشل گورنمنٹس ناٹ صرف برابر ہو گئے ہیں جتنے قرضے مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں لیے تھے مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 5 سال میں لیے تھے مسلم لیگ نون جناب اسپیکر میرا سوال یہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں پوچھا تھا میں پوچھتا رہوں گا یہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں کہ یہ نالائکی نااہلی اور مافیا نوازی کا کون سا کالا دھواں ہے جس میں یہ 10,277.1 ارب گئے جس میں یہ 10,277 ہمیں لیٹر دیا گیا جناب اسپیکر یہ بڑا اہم بات ہے ہم نے 5,000 ارب تو میں بھی تو کیا ہے نا جی قرضے واپس کیے 5,000 ارب تو جناب اسپیکر ہم تعلیم بالغاں کرتے رہتے ہیں حکومت کی کہ بھئی یہ ڈیٹ کے نمبرز نیٹ نمبرز ہوتے ہیں آپ نے اصل میں 15,270.1 کا قرضہ لیا تھا جس میں 5,000 آپ نے واپس کیا تو 10,277.1 پھر بھی رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اوسطاً ہر روز کم از کم 15 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا ہے تو اب کم از کم ایک معاملے میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منہ بند ہونے چاہیے جو کہتے تھے کہ جی آپ نے تو بڑے قرضے لے لیے یہ بات میں نے اس سوال میں کی اور یہ دہرانے کے قابل ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے 10,600 کے قرضے لیے تو ہم نے ضرب عضب لڑی ہم نے رد فساد لڑی ہم نے دیامیر بادشاہ کی 126 ارب روپے کی زمین خریدی ہم نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی ہم نے کچھی کنال کمپلیٹ کیا ہم نے لواری ٹنل کمپلیٹ کی ملک کے دوسرے حصے میں ایک لمبی لسٹ ہے پروجیکٹ کی جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے اس حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا ریکارڈ قرضہ ہے جس کے سامنے ترقی کوئی نہیں ہوئی یہ کیسی سرکار ہے جس میں حاکمیت نہیں ہے یہ مافیا ہے جہاں حکومت نہیں ہے اور عوام کے لیے صرف بھوک ہے اور روزگار نہیں ہے میں آپ کا شکر گزار جی عمر ایوب صاحب اسپیکر بہت شکریہ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو دے رہا ہوں موقع آپ سے بھی بات آپ کو دے رہا ہوں آ رہا ہوں ایجنڈے پہ بھی آ رہا ہوں جی جناب اسپیکر ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت یہاں پہ بہترین بحث ہو رہی ہے اچھی فضا میں ہو رہی ہے حقائق اچھے مبنی بات ہونی چاہیے بھائی قرم نصیر صاحب ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں والد صاحب کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے سر میں چند حقائق آپ کے سامنے گول پوسٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ آپ کے توسط سے میڈیا اور پورے عوام کے سامنے ہونی چاہیے 2007 میں جس وقت حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا قرضہ 1947 سے لے کے 2007 تک مجموعی قرضہ تھا 7,000 ارب روپیہ مجموعی قرضہ اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف ہوئی جس وقت الیکشن ہاری اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 میں اس وقت قرضہ تھا 14,000 ارب روپیہ اور جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس وقت قرضہ تھا جناب اسپیکر 30,000 ارب روپیہ میں آپ کو وہ شخصیات سامنے رکھ سکتا ہوں جن کے سامنے ان کے سابق وزرائے اعظم نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ یا حکومت میں آ گئے تو ہم لوگ اس معیشت کو کیسے سنبھالیں گے ان کے اپنے لوگوں نے جناب اسپیکر ذمہ دار لوگوں کو یہ بات کہی پیچھے کیا چیز رہے گی ان کو معلوم ہے میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو ڈالر کو انہوں نے روپے کو مصنوعی طور پہ انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تھی میں حقائق سامنے آنے چاہیے جناب اسپیکر انہوں نے مصنوعی طور پہ سپورٹ کیا اور ان کے اپنے وزیر خزانہ جو بعد میں آئے تھے مسٹر اسماعیل صاحب انہوں نے کہا تھا مجھ سے پہلے ڈار صاحب کی پالیسی غلط تھی ان کے دور میں جناب اسپیکر 5 سال میں تقریباً 24 ارب ڈالر 24 بلین ڈالر تندور میں جھونکے گئے تھے کیونکہ مصنوعی طور پہ آپ نے روپے کی قیمت 100 یا 102 پہ رکھی اور اس کے
آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے تجاوز کر رہا تھا، ایکسپورٹ گروتھ 0، آپ کے ٹرینڈ نہیں، آپ کے ٹرپل ڈیفیسٹ جا رہے تھے جناب اسپیکر، جس کو آ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جا کے سہارا دیا اور اس کو ریورس کیا. آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو تھے وہ بہتر ہوتے، ایکسپورٹس آپ کی رائز کر رہی ہیں جناب اسپیکر، آپ کے مارکیٹ سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں. ہمارے یہاں پہ اسد عمر صاحب بھی ہیں، NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، یہاں پہ جا کے جناب اسپیکر یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی سرکار مکمل ملک میں لاک ڈاؤن. عمران خان واحد لیڈر تھا پوری دنیا میں جو بار بار کہتے تھے جناب اسپیکر کہ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے سوچ سمجھ کے. ہم نے اپنے محنت کشوں کا خیال رکھنا ہے اور آج ساری دنیا جو ہے برطانیہ سے کار کردگی ہے جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کی. ان ساری پارٹیوں کو ڈر اس کا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ رہ جائیں گے، ان کو ڈر یہ کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پارٹیوں کو کامیاب ہوں گی. اور جہاں تک انرجی کے بارے میں بات ہے جناب اسپیکر، ان کے وہ معاہدے تھے، ان کے وہ غلط معاہدے تھے جو آج ہمارے گلے میں پھندا ڈالے ہوئے، ان کی وہ ناقص پالیسیز تھی. آخری 1 سال میں انہوں نے ٹیرف انکریز نہیں کیا اور وہ خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا جناب اسپیکر. انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے پورے دروازے انہوں نے کھول دیے تھے، انہوں نے کہا وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ ہائی لاس فیڈرز ہیں. ان کی وہ غلطیاں آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی خرم دستگیر صاحب. جی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اور صرف ایک نکتہ جس کو میں نے کوشش بھی کی کہ میں باقی وزراء کی تعلیم بالغہ کر سکوں لیکن نہیں ہوئی. جناب اسپیکر، میں نے سینٹرل گورنمنٹ ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز پر وہ چلے گئے ہیں. تو میرا ابھی بھی پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں، سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے، اس پر فیصلہ کر رہے ہیں اور میں اپنے نمبرز پر قائم ہوں کہ اس حکومت کی صرف فیڈرل گورنمنٹ نے 10,270.1 ارب کے قرضے لیے ہیں. There is debt without development, there is government but there is no governance. جی 1 منٹ میں آپ بات کریں پھر مراد سعید صاحب. جی مولانا چترالی صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی گولین گول میں گلیشیر پھٹ گیا ہے اور گلیشیر پھٹنے سے وہاں وہ لوگ، بچے، بیمار، خواتین، معذور سارے وہاں محصور ہیں. ایک تو ان کو ریسکیو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ریسکیو کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، ان کے اشیاء خوردنوش کا بھی مسئلہ ہے اور وہ قلت ہے. اور تیسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، کل سے چترال میں بجلی نہیں ہے بالکل، اور یہ نیشنل گریڈ اسٹیشن سے جو بجلی آ رہی تھی وہ بھی آج صبح سے بند ہے. لہذا چترال اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور میں متعلقہ NDMA کو بھی ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں اپنے وزیر پاور سے بھی کہ بجلی کا انتظام بھی کریں اور وہاں لوگوں کو ریسکیو بھی کریں، ان کو مدد بھی کریں. جی مراد سعید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب جو ابھی سابقہ وزیر نے پوائنٹس اٹھائے تھے. کل کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس سال 3.2 ارب ڈالر فورن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا. میں صرف ایک ہفتے کی آپ کو 5-6 منٹ کی چیزیں بتاتا ہوں. 5,000 ارب آپ کا لیا ہوا قرضہ جو تھا وہ موجودہ حکومت نے 5,000 ارب اس میں واپس کر دیا. فورن ریمیٹنسز 3.2 ارب ڈالر اس سال کے اندر اس میں اضافہ ہوا. اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی دنیا کی تیسری تیز ترین مارکیٹ بن گئی موجودہ عالمی وبا میں. یہ بھی اس ہفتے کی خبر دے رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجارتی خسارہ ہمارا 10 ارب ڈالر اس میں ہم کمی لے کے آئے جو آپ کے دور میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. IT ایکسپورٹ 26% اضافہ دیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ جس کے وقار کو ہم نے بحال کرنا تھا، 6 درجے پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی رینکنگ میں بہتری آ گئی. اسپیکر صاحب، یہ
اور بادشاہ ڈیم کی بات ہے اسپیکر صاحب، جو بھی منصوبہ آپ شروع کریں گے، ابھی موجودہ حکومت نے بادشاہ ڈیم کے اوپر اگر پریکٹیکل کام شروع ہوا، موجودہ حکومت میں شروع ہوا، تمام اداروں کے اگر ریفارم ہو رہے موجودہ حکومت کر رہی ہے، لیکن جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بڑے ارسطو ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں ہم نے سوچا تھا، کوئی بھی چیز آپ سے ہم نے سوچا تھا، لیکن قرضہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اسپیکر صاحب مختصراً جواب دینا تھا، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے ادارے اتنے بہترین انداز میں چلائے کہ ان کا مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل جب رخصت ہونے والا تھا تو اس نے کہا کہ پی آئی اے خریدنے والے کو اسٹیل مل مفت میں دیا جائے گا، اور ان کا وزیر خزانہ معیشت اتنی اچھی تھی کہ وزیر خزانہ مفرور یا اشتہاری بیٹھا ہوا ہے۔ جی ریاض فتیانہ صاحب۔ شکریہ جناب آنریبل ڈپٹی اسپیکر۔ سر گزارش یہ ہے کہ آج 101 آئٹم ہے ایجنڈا پر، 101۔ ابھی تک ہم اتنے ٹائم میں ایک آئٹم بھی ڈسکس نہیں کر سکے۔ آج کے دن کا نام ہے پرائیویٹ ممبرز ڈے، یا اس کا نام بدل دیں اور نام رکھ دیں۔ اس میں کیا قصور ہے پچھلے آل بیک بینچز کا جن کے آج آئٹم لگے ہوئے ہیں؟ ہم کورونا کووڈ-19 کے ایشو میں حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ میری گزارش یہ میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں یا تو ایجنڈا ایشو نہ کیا کریں، اب کہہ دیں کہ ایجنڈا لیس آج ڈے ہے، اس میں ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، ایز اے ڈپٹی اسپیکر سر آپ کسٹوڈین ہیں تمام ارکان اسمبلی کے رائٹس کے بھی، اور پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہم باہر پریس کانفرنس میں بھی کہہ سکتے ہیں جو آج ہم ہاؤس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مہربانی فرمائشن کیا ہے؟ لیجسلیشن، قانون سازی، یہاں پہ ہاؤس میں بل موو ہوتا ہے، رسپیکٹیو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے، کئی سٹنگز کے بعد اس بل پر کوئی رائے پازیٹیو اور نیگیٹو طے ہوتی ہے، وہ رپورٹ چیئرپرسن یا اس کی کمیٹی کا کوئی بھی ممبر ہاؤس میں لے کرتا ہے، دین وہ اس پوزیشن میں آتا ہے بل اس پر قانون سازی ہو سکے۔ بڑی لمبی لسٹ پڑی ہوئی ہے جو آج تک رپورٹس ہاؤس میں لے نہیں ہو سکی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آدھے منٹ میں ایک رپورٹ لے۔ آپ سے میری گزارش ہے آدھے منٹ کی رپورٹس ہیں، سب سے پہلے آؤٹ آف ٹرن رپورٹس لے کروا دیں، پھر آگے پروگرام چلا رہے ہیں۔ مہربانی کریں اس کو، اس کا تقدس جو ہے پارلیمانی پریکٹس کا اس کو کریں، قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جی میں ایک دفعہ یہ رپورٹس پڑھ لوں، اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ رپورٹس کر دوں جلدی۔ جی جناب خالد حسین مکسی، قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت، آئٹم نمبر 49 کووڈ-19 کی وجہ سے پیش کرتے تو ان کے بہاف پہ I move that the delay in the presentation of report of the standing committee on the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2019 till today be condoned. جی پیش کر دیا آپ نے۔ اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ پاکستان نفسیات کونسل کے قیام پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ پیش کردہ من جانب ریاض فتیانہ صاحب، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 50 جی جناب ریاض فتیانہ صاحب آئٹم نمبر 50 پیش کریں۔ I present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2019 ابھی 2020 ہو جائے گا۔ پاکستان نفسیات کونسل کے قیام کے لیے قانون وضع کرنے کے بل پاکستان نفسیات کونسل بل 2019 میں قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ آئٹم نمبر 51 جناب راجہ خرم شہزاد نواز نہیں ہے، شیر اکبر خان صاحب آپ جو ہے آئٹم نمبر 51 پیش کریں۔ تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں راجہ خرم شہزاد نواز چیئرمین قائمہ کمیٹی کی بہاف پر تحریک پیش کرتا ہوں کہ سود کی بنیاد پر کاروبار اور نجی قرض دہندگی ایڈوانسز اور ترسیلات کی سرگرمیوں کی ممانعت کے بل اسلام آباد دارالحکومتی علاقہ ممانعت برائے سود بابت نجی قرض جات بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔
पेश करने में आज तक की ताखीर से सरफ नजर की जाए। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि सूद की बुनियाद पर कारोबार और निजी कर्ज व दहेगी इलाका मुमात बराए सूदियात निजी कर्जा जात बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताखीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाए। जी कादर पटेल साहब। सर शुक्र है माइक खुल गया मेरा। सर ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं उससे मुंसलिक बात करूंगा। कराची से मेरा भी ताल्लुक है और बिजली का मसला वाकई बहुत ज्यादा संगीन हो गया है। अच्छा, अब दोनों तरफ से डिजिट्स पर डिबेट होती रही, लेकिन मसले का हल कोई नहीं और सब अपनी अपनी कारकर्दगी को अच्छा करके पेश करते रहे। लेकिन सर हकीकत यह है कि एक तूफान है जो कि किसी वक्त तरह, तो मैं एक कुछ चंद चीजें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। ये भी आइटम पे आया हूँ, आप फिर सर, बाद में सर, आपको पहले सबने बोल दिया इस पे, काफी सर दफा मैंने बात नहीं, हो चुकी हमारी है। तरफ से सिर्फ नवीद कमर साहब ने बोला है, तीन दफा बार वहां मैंने से मौका बारी दिया, मिली है। दो-तीन दफा मौका दिया सर मैंने, एक जी। मिनट 2 मिनट में मुझे भी सुन ले सर, कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा सर। जी जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी आपकी, आपके वजीर हवाबाजी ने एयरलाइन मुअत्तल करवा दी, चीनी स्कैंडल्स बनवा दिए, गायब कर दिए। आपके दौर में बिजली का बहरान आ गया, पेट्रोल के लिए ख्वार हो गई, दुनिया में पेट्रोल ख्वार हो रहा है, यहां पाकिस्तानी पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। सेहत में आपके कोरोना बेकाबू हो गया, आपके वजीर मुमलिकत सेहत ने दवाओं की कीमतें 500% महंगी करा दी। सर खारजा उमूर के कश्मीर जो वजीर हैं वो हमें बताएं कि हमारा कश्मीर कहां गया। सर इंडस्ट्री वाले ने सनत का पट्टा बिठवा दिया, मईशत वाले ने मईशत का धुआं निकाल दिया है। सर तालीम वाले ने हायर एजुकेशन के फंड खत्म कर दिए। सर हज दुगना महंगा हो गया आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सिर्फ चांद चढ़ाते रहे। सर और ये तमाम चीजें सर प्राइम मिनिस्टर को जब टीवी से पता चलती है तो इथोपिया हम पे अब कोरोना के टेस्ट, इथोपिया वो कह रहा है कोरोना क्लियरेंस लाओ और हमारी टीम अफगान जहाज में बैठ के जा रही है बाहर मुल्क। ये आपकी कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी ठीक है। जी जनाब शेर अकबर खान। सूद की बुनियाद पर कारोबार और निजी कर्ज दहिंदगी एडवांसेस और तहसीलात की सरगर्मियों की ममानत के बिल इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इलाका ममानत बराए सूद बाबत निजी कर्जात बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूँ। जी सूद की बुनियाद पर कारोबार और निजी कर्ज दहिंदगी एडवांसेस और तरसीलात की सरगर्मियों की ममानत के बिल इस्लामाबाद दारुल हुकूमती इलाका ममानियत बराए सूद बाबत निजी कर्जाजात बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 53। जी असद महमूद तो नहीं है जी, सलाउद्दीन अयूबी साहब आप ये आइटम नंबर 53 पढ़ दें, ये आपके असद महमूद साहब ने पेश किया हुआ है। मैं असद महमूद की तरफ से चेयरमैन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कमेटी बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तहरीक पेश करेंगे कि मतरूका वक़फ़ अमलाक इंतज़ाम व फ़रोख्त एक्ट 1975 में मज़ीद तरमीम करने के बिल मतरूका वक़फ़ अमलाक इंतज़ाम व फ़रोख्त तरमीमी बिल 2018 पर कायमा कमेटी के रिपोर्ट पेश करने में आज तक की तारीख से सिर्फ नजर की जाए, सर्फ नजर की जाए। पेश करदा मिन जानिब डॉक्टर रमेश इंतजाम व फरोख्त एक्ट 1975 में मजीद तरमीम करने के बिल मतरूका वक्फ इमलाक इंतजाम व फरोख्त तरमीमी बिल 2018 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ना कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 54। जी जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब आइटम नंबर 54 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, कमेटी बराए कौमी सेहत की मुआयना की देर
जेरफा निज़ाम को मरबूत करने के लिए यही 54 इसी का है, इसी का अगला पैरा जो है 54 मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मतरूका वक़्फ़ अमलाक इंतज़ाम व फ़रोख्त एक्ट 1975 में मजीद तरमीम करने के बिल मतरूका वक़्फ़ अमलाक इंतज़ाम फ़रोख्त तरमीमी बिल 2018 पर कामा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, मतरूका वक्फ अमला व फरोख्त तरमीमी बिल 2018 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जी, आइटम नंबर 55, जी शेर अकबर खान साहब आइटम नंबर 55 पेश करें। मैं तहरीक पेश करता हूँ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित विनत तहरीक पेश करता हूँ कि निज़ाम वज़ा हमल सेहत आमा के अंदर नौज़ायदा के तिब्बी मायना के देरपा निज़ाम को मरबूत करने के लिए अहकाम वज़ा करने के बिल विफाकी नौज़ायदा का तिब्बी मायना बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सर्फ नज़र की जाए। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि निज़ाम वाज़ा हमले सेहत आमला के अंदर नुवायदा के तबी मुआयना के देरपा निज़ाम को मरतूब करने के लिए एहकाम वाज़ा करने के बिल वफाकी नुवायदा का तबी मुआयना बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर सर्फ नज़र की जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब शेर अकबर खान साहब आइटम नंबर 56 पेश करें। जनाब कमेटी बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित व मुआयना तहरीक पेश करता हूँ कि निज़ाम वज़ा हमल सेहत के अंदर नौज़ायदा के तिब्बी मायना के देरपा निज़ाम को मरबूत करने के लिए अहकाम वज़ा करने के बिल विफाकी नौज़ायदा का तिब्बी मायना बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूँ। जी, निज़ाम वाज़ा हमले सेहत आमला के अंदर नवाज़ायदा के तबी मुआयना के देरपा निज़ाम को मरतूब करने के लिए काम वाज़ा करने के बिल वफाकी नौज़ायदा का तबी मुआयना बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। आइटम नंबर 57, जी शेर अकबर खान साहब आइटम नंबर 57 पेश करें। जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक पेश करता हूँ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित व मुआयना तहरीक करने के बिल सिगरेट तबात इंतबार पर नजर की जाए। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि सिगरेट तबात इंतबाह आर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम करने के बिल सिगरेट तबात इंतबाह तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सर्फ नज़र की जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब शेर अकबर खान साहब आइटम नंबर 58 पेश करें। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। कायमा बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित व मुआयनत सिगरेट तबात इंतबाह आर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम करने के बिल सिगरेट तबात इंतबाह तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूँ। तबात इंतबाह तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी आइटम नंबर 59 अब्दुल कादिर पटेल साहब आइटम नंबर 59 पेश करें। मैंने सर देखा नहीं था। Of a standing committee on interior to move that the delay in the presentation of report the standing committee on bill further to amend the Islamabad rent restriction ordinance 2001 the Islamabad rent restriction amendment bill 2019 till today be condoned moved by Mr. Ali Nawaz Awan MNA। जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूं। तहरीक पेश की गई है कि इस्लामाबाद
تحدید کرایہ آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل اسلام آباد تحدید کرایہ ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 60 جی عبد القادر پٹیل صاحب آئٹم نمبر 60 پیش کریں. Yes, sir. On behalf of my chairman, the Standing Committee on Interior, sir, I am here to present the report of Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad Rent Restriction Ordinance 2001, the bill Islamabad Rent Restriction Amendment Bill 2019. جی اسلام آباد تحدید کرایہ آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل اسلام آباد تحدید کرایہ ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 61 جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 61 پیش کریں. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Agriculture Development Bank of Pakistan Reorganizing and Conversion Ordinance 2002, the Agriculture Development Bank till today be condoned. جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ پاکستان زرعی ترقیاتی بینک تنظیم نو و تبدیلی آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل پاکستان زرعی ترقیاتی بینک تنظیم نو و تبدیلی ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 62 پیش کریں. On behalf of Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Agricultural Development Bank of Pakistan Reorganization and Conversion Ordinance 2002, the Agricultural Development Bank of Pakistan Reorganization and Conversion Amendment Bill 2019. پاکستان زرعی ترقیاتی بینک تنظیم نو و تبدیلی آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل پاکستان زرعی ترقیاتی بینک تنظیم نو و تبدیلی ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 63 جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 63 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Finance Institutions Recovery of Finance Ordinance 2001, the Finance Institution Recovery of Finances Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مالیاتی ادارے بازیابی مالیات آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل مالیاتی ادارے آج تک کی Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Financial Institutions Recovery of Finances Ordinance 2001, the Financial Institution Recovery of Finance Amendment Bill 2019. مالیاتی ادارے بازیابی مالیات آرڈیننس 2001 میں مزید نمبر 65 جی جناب علی محمد خان صاحب آئٹم نمبر 65 پیش کریں. اچھا چلیں جی جمیل احمد خان صاحب آپ آئٹم نمبر Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Banking Companies Recovery of Loans, Advances, Credits and Finances Act 1997,
the bank today be condoned. بینکار کمپنیات قرضہ جات کی بازیابی ایڈوانسز کریڈٹس اور فائنانس ایکٹ 1997 میں مزید ترمیم کرنے کے بل بینکار کمپنیات قرضہ جات کی بازیابی ایڈوانسز کریڈٹس اور فائنانس ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں. جی جناب جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 66 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, on the bill, further to amend the banking companies' recoveries of loans, advances, credits and finances Act 1997, the banking company. جی بینکار کمپنیات قرضہ جات کی بازیابی ایڈوانسز کریڈٹس اور فائنانسز ایکٹ 1997 میں مزید ترمیم کرنے کے بل بینکار کمپنیات قرضہ جات کی بازیابی ایڈوانسز کریڈٹس اور فائنانسز ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 67 جی شیر اکبر خان صاحب آئٹم نمبر 67 پیش کریں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آن بہاف آف چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقتدرہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے لیے احکام وضع کرنے کے بل تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقددہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے احکام واضح کرنے کے بل تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں. وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے. نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی جناب شیر اکبر خان صاحب آئٹم نمبر 68 پیش کریں. آن بہاف آف چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقتدرہ خوراک اسلام آباد کے قیام ہوں. خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقتدہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے لیے احکام واضح کرنے کے بل تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. جی جناب جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 69 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. Presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Microfinance Institution Ordinance 2001, the Microfinance Institutions Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں. وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے. نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی جناب جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 70 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Microfinance Institutions Ordinance 2001, the Microfinance Institutions Amendment Bill 2019. Thank you. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. جی آئٹم نمبر 71 محترمہ کنول شوزب صاحبہ آئٹم نمبر 71 پیش کریں. On behalf of Chairman, to amend the Associated Press of Pakistan Corporation Ordinance 2002, the Associated Press of Pakistan Corporation Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ انسٹیٹیوٹس پریس آف پاکستان کارپوریشن آرڈیننس 2002 میں مزید ترمیم کرنے کے بل ایسوسیٹس
प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताखीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा आइटम नंबर 72 पेश करें। On behalf of Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Associated Press of Pakistan Corporation Ordinance 2002, the Associated Press of Pakistan Corporation Amendment Bill 2019. एसोसिएट्स प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम करने के बिल एसोसिएट्स प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी आइटम नंबर 73। जी मोहतरमा कमल शोजब साहिबा आइटम नंबर 73 पेश करें। On behalf of the Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting, I intend to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to amend the Press Council of Pakistan Ordinance 2002, the Press Council of Pakistan Amendment Bill 2019, till today be condoned. जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि पाकिस्तान प्रेस कौंसल ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम करने के बिल पाकिस्तान प्रेस कौंसल तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताखीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 74। जी I intend to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Press Council of Pakistan Ordinance 2002, the Press Council of Pakistan Amendment Bill 2000. कौंसल ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम करने के बिल पाकिस्तान प्रेस कौंसल तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी आइटम नंबर 75। जी इरादत शरीफ खान साहब आइटम नंबर 75 पेश करें। मिन जानिब चेयरमैन कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटरीट तहरीक पेश करता हूँ कि दीवानी मुलाजमीन एक्ट 1973 में मजीद तरमीम करने के बिल दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल 2020 पर कायदा मिन जानिब मोहतरमा नौरीन फातिमा खान रुकने कौमी असम्बली। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि दीवानी मुलाजमीन एक्ट 1973 में मजीद तरमीम करने के बिल दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताखीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब इरादत शरीफ खान साहब आइटम नंबर 76 पेश करें। मिन जानिब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट पेश दीवानी मुलाजमीन बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूँ। जी दीवानी मुला पेश। Sir, I beg to move the delay amendment bill 2019 till today be condoned. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि फरोख्त बरामदार वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 78 सैयद नवीद कमर साहब आइटम नंबर 78 पेश करें। Sir, I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2019. फरोख्त बरामदात फंड एक्ट 1999 में मजीद तरमीम करने के बिल फरोख्त बरामदात फंड तरमीमी बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 79 सैयद नवीद कमर साहब आइटम नंबर 79 पेश करें। Sir, I beg to move the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Insurance Corporation. तहरीक पेश की गई है कि
نیشنل انشورنس کارپوریشن تنظیم نو آرڈیننس 2000 میں مزید ترمیم کرنے کے بل نیشنل انشورنس کارپوریشن تنظیم نو ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 80 سید نوید قمر صاحب آئٹم نمبر 80 پیش کریں. Sir, I present the report of the Standing Committee on Insurance Corporation Reorganization Amendment Bill 2019. نیشنل انشورنس کارپوریشن تنظیم نو آرڈیننس 2000 میں مزید ترمیم کرنے کے بل نیشنل انشورنس کارپوریشن تنظیم نو ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 81 سید نوید قمر صاحب آئٹم نمبر 81 پیش کریں. Sir, I beg to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Trade Organizations Act 2013, the Trade Organizations Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ تجارتی تنظیمیات ایکٹ 2013 میں مزید ترمیم کرنے کے بل تجارتی تنظیمیات ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 82 سید نوید قمر صاحب آئٹم نمبر 82 پیش کریں. Amendment Bill 2019. ترمیمی بل نمبر 83 پیش کریں. Sir, I beg to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مانع اغراق محصولات ایکٹ 2015 میں مزید ترمیم کرنے کے بل مانع اغراق محصولات ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی سید نوید قمر صاحب آئٹم نمبر 84 پیش کریں. Sir, I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2019. اغراق تحصیلات ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 85 جناب ریاض فتیانہ صاحب آئٹم نمبر 85 پیش کریں. I beg to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کے بل دستور ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں 86 جی جناب ریاض فتیانہ صاحب آئٹم نمبر 86 پیش کریں. I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2019. جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دی گئی ہے. جی آئٹم نمبر 87 قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترامیم. جی جناب مجاہد علی صاحب آئٹم نمبر 87 پیش کریں. I want to seek leave under the rules, procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 to move the following amendments. جی نوید قمر صاحب. سر آپ نے صرف
جو رپورٹس تھی کمیٹیز کی وہ پریزنٹ کرنے کے لیے آرڈر چینج کرایا تھا جی جی ریاست فتانیہ. اب آپ ایک اور کلاس آف بزنس پہ جا رہے ہیں جبکہ یہ ساری جو انٹروڈکشن آف بلز وغیرہ ہیں وہ ابھی تک رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مناسب تو ایک تو یہ ہوگا کہ ایک دو ہی ہیں, ان کو ایک دو کو کر لیتا ہوں, اس کے بعد اسی پہ آ جاتا ہوں. نوید قمر صاحب یہ ایک دو ظاہر ہیں ہے کہ اس پہ بحث ہوگی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی پہ نہ بھیجیں, اس کو یہیں پہ ڈسکس کریں, تو پھر اس پہ اٹ کین گو آن فار مچ لانگر ٹائم. جی علی محمد خان صاحب جی بتائیں. جی سر میری ریکویسٹ ہوگی نوید قمر صاحب سے, کافی عرصے سے یہ پینڈنگ ہے اور بیسک مقصد کیا ہے؟ بیسک مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم ایوان کی کارروائی شروع کرتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ بھی اردو میں بیان ہوگی تو اس میں 1-1.5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن قرآن کے ساتھ سنت جو ہے وہ لازم ہے. تو اس لیے یہ ایک صحیح تھی کہ اس کو آپ لے لیں اور اس کو آپ اس کی آج کنسیڈریشن بھی کر لیں, آج اس کو یہاں سے آپ پاس کر دیں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام ممبران سے, آنریبل ممبران جو اس طرف بھی بیٹھے ہیں یا اس طرف سے, کہ ایک اچھا ایک سٹیپ ہے, مجاہد صاحب اور ہمارے اور ایم این اے صاحبان اس کو لے رہے ہیں, تو مہربانی فرما کے کوآپریٹ کریں. یہاں اس کو لے کے جس بزنس پہ نوید قمر بھائی کہنا چاہتے ہیں اس بزنس پہ پھر ڈائریکٹ آ جائیں. جی شکریہ. جی شازیہ مری صاحبہ. بطور ایک سینئر پارلیمنٹیرین ایک اچھی تجویز دی ہے. اگر آپ کوئی اچھا کام جو آپ بتا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یقیناً ایک پروسیس کے تھرو آنا چاہیے. تو ہم تو منتظر ہیں کافی عرصے سے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پر سوالات کے جواب دیں گے, آدھا گھنٹہ مختص ہوگا. سال سے زیادہ گزر گیا ہے, وہ 2 سال ابھی تک وہ امینڈمنٹ رولز میں ہوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اب آپ یہ دوسری امینڈمنٹ آن دا فلور کرنے ان کو انشور کریں. یہ آپ ہی نے کہا تھا ہوگا, پھر آپ نے کہا کہ اپوزیشن کو اعتراض ہے. اپوزیشن کو یہ اعتراض ہے کہ آپ نوک پلک کے بعد اگر یہ چیز لائیں تو ہم اسے پاس کریں. ابھی تک وہ بل سٹینڈنگ کمیٹی نے سال پہلے پاس کر دیا ہے, سٹینڈنگ کمیٹی نے, لیکن ابھی تک کیوں آپ لیڈر آف دا ہاؤس کو محروم جواب دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں؟ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنریبل ممبر صاحبہ کی, انہیں انتہائی اہم ایشو کی طرف تھوڑا سا زور سے بولیں جی, تھوڑی آواز آئے سب. پہلے دن جب اس قومی اسمبلی کا اجلاس, اور میں نہیں پڑھا تھا, ہم نے پورا کیا تھا, اس پہ ہمارے آنریبل ممبر صاحبان کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تو خواہش رکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ وقفہ سوالات جو جس طرح اور ممبران اور وزراء جواب دیتے ہیں, کیبنٹ ممبرز وہ بھی جواب دینا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ خان صاحب کی تو شاید انٹرسٹ ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی وزیر اعظم ایسا بھی آئے کہ وہ اس کو اپنے اوپر برڈن سمجھے تو آپ اس کو لا بنائیں. میں اس بات سے آنریبل ممبر صاحبہ کی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ڈیلے ہوا ہے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. ہم نے موشن بھی موو کی ان کی تجویز پہ, پھر امینڈمنٹ کی طرف بھی گئے, لا میکنگ کی طرف بھی گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو اپ کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ جلدی اس کو پٹ کرتے ہیں, اور جو بات ہوئی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. جی امجد خان صاحب. جی امجد خان صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں آنریبل جتنے بھی اپوزیشن کے اراکین ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح جو آخری خطبہ ہے ہمارے لیے جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اللہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد احادیث اگر بیان کر دی جائے گی, ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا, دوسرا ہمارے لیے کچھ جو ہدایت ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے آ چکی ہے, ہم بھی اپنی روح کو تھوڑا سا تازہ کر لیں گے. تو میں تمام اپنے اراکین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ورلڈ آرڈر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی و زمان کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. شکریہ. جی علی محمد خان صاحب, کیا آپ اس ترمیم کی مخالفت کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ انہوں نے وہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تا قیامت یہ کلمہ بھی رہے گا اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا. اللہ کے حبیب ہیں, انہی کے صدقہ اللہ نے یہ دنیا بنائی, اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول,
کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم کیا ہے وہ بھی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی, ہمیں وحی کے ذریعے اطلاع ملی. اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے تو سنت پہ بھی عمل بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اسی بات کو لے کے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. تو محمد علی جناح نے ہمیں کیا میسج دیا بابائے قوم نے دنیا سے جاتے ہوئے, کہ ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں, ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. چونکہ ہم نے جوائنٹلی اس پہ کام کیا, میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اس کو فل سپورٹ بھی کرتا ہوں, اور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایک سلسلہ جڑے گا, ہر دن جب یہاں ایوان کی کارروائی شروع ہوگی 1-1.5 منٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان ہوگی. اور وہ ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے سنہ رسول پہ عمل کرنا ہے, 20 سال ہم ادھر اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, انجینئرنگ کر لی, سول انجینئرنگ کر لی, لا کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن 20 سال پڑھ کے 20 احادیث کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیسے عمل کریں گے اگر ان کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہاں سے جب سنت بیان ہوگی, حدیث بیان ہوگی, پورے ملک کو ایک میسج جائے گا. اور جو عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو مدینہ کی ریاست کی بنیاد ہی تب پڑے گی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کے حکم اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ادراک ہوگی. تو ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. جی چونکہ تحریک کی مخالفت نہیں کی گئی لہٰذا رکن کو اسمبلی کی اجازت ہے. جی جناب آئٹم نمبر 88, جی مجاہد علی صاحب آئٹم نمبر 88 پیش کریں. درمیان میں نہیں, 1 منٹ میں کاروائی پوری کروں. جی مجاہد صاحب. To and in Rule 48, after the word translation, the comma and word hadith shall be inserted. That in the rule 69. آئٹم نمبر 88 دوبارہ پڑھیں جی. آئٹم نمبر 88 88. That in the rule, that in the said rule, in the rule 69, after the word the Holy Quran, the comma and word hadith shall be inserted. پڑھنے آپ پلیز. آپ کریں نا, ان کو ذرا سمجھائیں جا کے. جی I have to move under sub-rule 5 of the Rule 293 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment be taken into the consideration. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے قاعدہ 293 کے ذیلی قاعدہ 5 کے تحت تحریک پیش کی گئی ہے کہ مجزورہ ترمیم زیر غور لائی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی آئٹم نمبر 99 مجاہد علی صاحب آئٹم نمبر 99 پیش کریں. I have to move that the proposed amendments in the Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 be adopted. جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں مجزورہ ترمیم منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً ترمیم منظور کی جاتی ہے. جی آئٹم نمبر 2 توجہ دلاؤ نوٹس. جی جناب میر خان محمد جمالی صاحب آئٹم نمبر 2 پیش کریں. جی 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 نوید قمر صاحب. سر ہمارے یہاں ایک پورا چیپٹر ہے رولز آف پروسیجر میں pertaining to adjournment motions, جس میں
ایک طریقہ کار باقاعدہ ہے، ایشوز کوئی ارجنٹ ہوتے ہیں اس کو اسے، کیونکہ پریزیڈنشیل ایڈریس پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ رول اس چیز کو جو ہے پریمپٹ کرتے تھے۔ اب کیونکہ پریزیڈنشیل ایڈریس ہمارے آرڈر آف دا ڈے پہ نہیں ہے تو ایڈجرنمنٹ موشنز لانے کی ممبرز کی جو حق ہے، ایک جو ہے وہ لوکسٹ کے بارے میں ہے اور ایک جناب والا وہ جو ہے پیٹرول کی پرائسنگ کے بارے میں ہے۔ دونوں جو ہیں پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں، دونوں جو ہیں ارجنٹ ہیں اور ان کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ پبلک ایک دن کا نوٹس دینا ہوتا ہے رولز کے مطابق، اور کیونکہ ایک دن سے زیادہ اب ہو رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی باری کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی بجائے کوئی اور ایڈجرنمنٹ موشن لیا گیا تو اس وجہ سے ان کی باری نہیں آ رہی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت ہمارے یہ ایڈجرنمنٹ موشن موو کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم ایڈمیسیبلٹی پہ یہاں پہ کم از کم بات کر سکیں، پھر اس کے لیے اگر آپ کوئی ٹائم اور مختص کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایڈمیسیبلٹی کے لیے تو آپ کو فوری طور پہ اس چیز کو رکھنا ہوتا ہے۔ اس کو اگلے ورکنگ ڈے پہ لے لیتے ہیں جی، اس کو آگے جو آ رہا ہے نیکسٹ جو ہمارا آ رہا ہے نا اگلے ورکنگ ڈے مطلب تھرسڈے کو لائیں گے آپ۔ جی جی چلیں پھر یہ آپ کہہ دیں چیٹ سے تو ہمیں میں نے کہہ دیا جی کہ اگلے ورکنگ ڈے پہ ٹھیک ہے جی۔ جی آئٹم نمبر 2 جی میر خان محمد جمالی صاحب آئٹم نمبر 2 پیش کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. To invite the attention of Minister for Water Resources, a matter of urgent public importance regarding non-representation of Balochistan in Indus River System Authority and non-supply of water to Balochistan causing great concern amongst the public. جی صالح محمد صاحب مختصر جواب دیں۔ جناب اسپیکر، میر خان جمالی صاحب ہمارے بڑے اچھے کولیگز ہیں اور بڑے بھائی ہیں، ان کی جو کالنگ اٹینشن ہے، ایک تو ممبر کے حوالے سے کہ بلوچستان کا جو ممبر عرصہ کا جو ہے، تو چونکہ لاسٹ منتھ میں عبدالحمید منگل صاحب جو بلوچستان سے ممبر منتخب ہوئے، اور اس کو ہم خالی چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں جب ممبر، چونکہ صوبائی گورنمنٹ اس کا نام بھیج دیتے ہیں اور صوبائی کے بعد پھر ہم اسے فائنل کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ پروسیس ہوتا ہے، نام مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک سیکٹری اریگیشن جو ہوتا ہے وہ ممبر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ دوسرا سیکنڈ پہ جناب اسپیکر جو پانی کی کمی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، کل مورخہ 13/7/2020 کو بلوچستان کو 10,800 کیوسک پانی چھوڑا گیا اور استعمال 9,500، یعنی استعمال سے زیادہ پانی وہاں پہ دیا گیا۔ شارٹیج کا جو مسئلہ انفراسٹرکچر کا ہے اور سیپیج لیکیج وغیرہ لاسز جو ہوتے ہیں، چونکہ انفراسٹرکچر کا کام زیادہ اس کے ساتھ صوبے کے ساتھ ہے، ایریگیشن کی وجہ سے شارٹیج ضرور ہو، سیپیج وغیرہ لیکیج وغیرہ یا شارٹیج ہوتی ہے، لیکن کل کی ڈیٹ میں 10,500 کیوسک پانی بھیجا گیا اور استعمال 9,500 ہوا ہے۔ تو بلوچستان کے کمانڈ ایریا میں کچھ بارش بھی ہوئے، بارش کی وجہ سے بھی پانی کا استعمال زیادہ نہیں ہوا ہے۔ تو 2000 سے 2020 تک جناب اسپیکر 2000 سے 2020 تک جو پانی کی تقسیم ہے، پانی کی شارٹیج، اس میں کے پی کو اور بلوچستان کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر چونکہ وہ جو پانی کی شارٹیج ہے وہ سارا بوجھ پنجاب پہ ڈالا جاتا ہے اور سندھ پہ ڈالا جاتا ہے، کے پی کے اور بلوچستان کو اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا، چونکہ جو وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اپنے انفراسٹرکچر ٹھیک کر لے تو ان کو پورا کا پورا پانی ملے گا انشاءاللہ۔ جی جناب میر خان محمد جمالی صاحب۔ جناب اسپیکر، صالح محمد صاحب کے لیے تو بہت رسپیکٹ ہے، لیکن ابھی ہمارے منسٹر فار اریگیشن سکڈ میزائل، پیٹریٹ میزائل، پتہ نہیں کیا کیا مار کے اسمبلی سے چلے گئے۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ آج وہ بیٹھے بھی تھے تو ہمیں جواب وہ دیتے؟ تو میری جناب ریکویسٹ یہ ہے کہ پانی کی کمی بہت ہے۔ جب آپ کا بلوچستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا، بلوچستان کو مل رہا ہے، اس وقت
1800 क्यूसेक पानी चल रहा है खीरसर कैनाल में, जो हमारा 2200 क्यूसेक बनता है, और कमी है बलूचिस्तान में। इसमें यह है कि मैं तो हैरान हूं, मिनिस्टर साहब अभी बैठे थे, अभी चले गए। तो बलूचिस्तान की जब तक नुमाइंदगी नहीं होगी इरसा में, ताकि बलूचिस्तान को उसके पूरे हक का पानी मिले। थैंक यू सर। जी, हर वक्त बलूचिस्तान का मसला उठाते हैं और अपने हल्के का ही मसला उठाते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन ये जो मेंबर के हवाले से इन्होंने बात की, ये लास्ट मंथ में मेंबर वहां पे तैनात होकर चला गया। जो मेंबर इरसा है वो पिछले महीने वहां पे चला गया, और जब तक मेंबर इरसा नहीं होता है उस प्रोसेस के दौरान सेक्रेटरी इरिगेशन वहां पे मेंबर का काम करता है। जी बिल्कुल, इस कमेटी को रेफर करता हूं और इसके साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी कमेटी में पेश किया जाए कि कितना कितना पानी बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि अरसा के अंदर क्यों नहीं है बलूचिस्तान की नुमाइंदगी, उसके अंदर होनी चाहिए नुमाइंदगी जी बलूचिस्तान। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जी, A calling attention notice. I want to invite attention of the Minister in charge of Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding delay in reopening of tourism in northern areas, including Galiyat, Mari, Chitral and Swat. Despite formation of SOPs and recent sacking of PTDC employees and closure of motors causing grave concern amongst the public. इस कॉलिंग अटेंशन को जो अब्बासी साहब लेके आए हैं इसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कोविड का कोरोना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस एरिया को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वो उसमें सरफहरिस्त शायद टूरिज़म हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसकी वजह यह है कि जिस तरह सबके कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं, डेली वेजर्स के इफ़ेक्ट हुए हैं, जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का बहुत फोकस भी है, और एक तारीखी प्रोग्राम जो दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत कोई 1 करोड़ और 30-40 लाख से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं उनको अप्रोच किया गया है और हेल्प करने की कोशिश की गई है, और शायद हमें एक राउंड उसका और भी करना पड़े क्योंकि लोगों के कारोबार बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन जिस साहब दोबारा बहाल कर सकें नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित, हुंजा, अस्करदू और साथ में हमारा सवात, और जो बलूचिस्तान में भी कुछ टूरिज्म के इलाके हैं जो हिल एरियाज हैं, उनके पास मैक्सिमम 3-4 महीने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं। उन 3-4 महीनों के अंदर उन्होंने जो टूरिस्ट आते हैं, जो सयाह आते हैं, उन्होंने वहाँ होटलिंग करनी होती है और वहाँ से अपने पूरे साल का एक पीरियड होता है जो है वो फरोग पा रही है। बर्फों में भी लोग जाते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो गर्मियों में ही होता है क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं नीचे मैदानी इलाकों में। तो उनके कारोबार बड़ा इफेक्ट हुआ है क्योंकि उनके होटल्स बंद रहे हैं और अभी उनके पास ये बड़ी ईद के बाद मैक्सिमम 1-1.5 महीना है। तो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ का बड़ा एहसास है और मुख्तलिफ मीटिंग्स में इस पर गुफ्तगू भी होती है। और जो चूँकि स्पेसिफिक कॉलिंग अटेंशन पे मैं आता हूँ, तो जो नेशनल टूरिज्म जो बोर्ड है जिसकी मीटिंग जनाब अली हुई हैं और अभी 22 जुलाई को उसको नेक्स्ट मीटिंग आने वाली है, तो उसमें इस चीज़ को बड़ा स्पेसिफिकली देखा जाएगा कि जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसीज़ हैं उसमें तो डिस्कशन भी होती है और PTDC जो है चूँकि डिवॉल्व हुआ है सूबों की तरफ, क्योंकि टूरिज्म सूबाई अब सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन एक नेशनल लेवल पे एक दुनिया के सामने जो फ्रंट जाता है वो तो मरकजी हुकूमत का जाता है। तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी इमरान खान साहब का एक फोकस है उस पर। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब हुकूमत हमारी 2013 में बनी तो टूरिज्म पे बहुत फोकस किया गया। अब जो 2018 में बनी है तो दोबारा उस पर रीफोकस किया गया है। शुरू में उसके मिनिस्टर जनाब आतिफ खान साहब थे, बड़ा उस पर बेहतरीन वो काम भी कर रहे थे, अभी भी उस पर फोकस जारी है, लेकिन कोरोना की वजह से सारा ऑन होल्ड हुआ है। असल एरियाज में टूरिज्म के बिजनेस से वो कनेक्ट हैं, उनको रिलीफ दिया जाए पोस्ट कोरोना या कोरोना से रिहेबिलिटेशन उनके कैसे की जाए। बाकी जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है वो तो एक ऐसा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन इमीडिएट एक चैलेंज हमारे सामने ये है। 22 जुलाई को इसकी एक जो है मीटिंग आने वाली है, हो सकता है डेट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए,
لیکن اس میں اس چیز کو اسپیسیفکلی دیکھا جائے گا جو عباسی صاحب نے اٹھایا ہے کہ ٹورزم جو وہاں پہ ایفیکٹ ہوئی ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کیا جائے. جو پچھلے 3-1 مہینے لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے, ہوٹلز بند رہے ہیں کیونکہ ایس او پیز کی وجہ سے اٹ واز ناٹ پاسبل کہ آپ الاؤ کرتے ٹورسٹ کو. اور اب اللہ کا کرم ہوا ہے کہ عید الفطر کے بعد جو ہے جو تیزی سے سپائک گئی تھی, جو تعداد بڑی تھی, وہ اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ ہم سادگی سے عید الاضحیٰ منائیں. تو یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ اس میں فوکس ہے کہ کس طریقے سے اب یہ بزنس بھی کھولیں اور ساتھ ساتھ کورونا بھی نہ پھیلے. ایس او پیز کے تحت یہ اس کو کھولنا ہوگا. اس میں میری ایک ریکمنڈیشن بھی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں سے اگر آپ ایک رولنگ بھی اس پہ دینا چاہیں کہ جو 22 جولائی کی جو نیشنل ٹورزم کوارڈینیشن بورڈ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جس کی ابھی میٹنگ اس مہینے آنے والی ہے, اگر آپ کی طرف اس میں کوئی رولنگ بھی آ جاتی ہے تو وی ول اپریشیٹ ایز اے گورنمنٹ کہ رولنگ یہ ہو کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں کے وہاں پہ کاروبار افیکٹ ہوئے ہیں, ہوٹل اونرز کے, کہ پھر اللہ کے کرم سے محنتی لوگ ہیں اپنا بزنس آگے لے کے جائیں گے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آج سے اگر آپ مناسب سمجھے رولنگ دے دیں کہ اس میٹنگ میں یہ ایجنڈا پوائنٹ بھی رکھیں کہ اس بزنس کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے کتنا ہیلپ حکومت کر سکتی ہے بلا سود قرضوں کی صورت میں. باقی جو انہوں نے ایک سوال کیا ہے سیکنگ آف پی ٹی ڈی سی امپلائیز کا, تو اس پہ میں آپ کو یہ کچھ فگرز دینا چاہوں گا جو آج میرے سے منسٹری نے شیئر کیے ہیں کہ ان کو کوئی گولڈن ہینڈ شیک دینے سی کے قریب یہ امپلائیز ہیں. اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ کوئی 70 سے 75% جو ہے وہ سٹاف ٹو انکم جو ریشو ہے 70 سے 75% ہماری انکم جو پی ٹی ڈی سی جنریٹ کر رہی تھی وہ انہی پہ لگ رہی تھی, امپلائیز پہ لگ رہی تھی. تو یہ ایک ایسا بزنس تھا جو کہ خسارے کی طرف جا رہا تھا. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ حکومت کا کام بزنس رن کرنا نہیں ہے, بزنس بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا پروگرام ہے کہ ان کے آگے ان کا بھی مستقبل بنے اور یہ ادارے جو خسارے میں جا رہے تھے ان کو پروفٹ میکنگ ادارے بنایا جائے. تو بہرحال جتنا ہو سکے گا حکومت ٹورزم کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ ٹورزم کو سپورٹ کرنے والے ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر ہیں کہ اس سے پہلے پالیٹکس سے پہلے بھی وہ جو ہے پاکستان کی ٹورزم کو دنیا میں متعارف کرانے والے لوگوں میں سے ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ میں خیبر پختونخوا میں, ناردرن ایریاز میں, چترال میں, کمراٹ سائٹ پہ ایسی جگہ انہوں نے ڈسکور کی کہ وہاں پھر ٹورسٹ کا ایک تانتا بن گیا. تو انشاءاللہ میں عباسی صاحب کو اور اپنے آنریبل کولیگز کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس مشکل وقت میں ہماری ٹورزم انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے اور امپلائیز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ان کو جو میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہوں گا, شاید آپ سن نہیں پائے, جو آگے کوئی زندگی انشاءاللہ ان کو اتنا کوئی ان کو فیسلٹیز دے دی جائیں گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے کہ اپنا کوئی بزنس یا کوئی کام آگے وہ کر سکیں. اور یہ وہ اسکیم ہے جو ماضی میں عباسی صاحب کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کے گورنمنٹ میں بھی بہت سے اداروں میں گولڈن ہینڈ شیک آپ لوگوں نے بھی دی تھی. جی بالکل, میری بھی درخواست ہوگی حکومت سے کہ اس پہ غور کیا جائے. جی جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. جی اسپیکر بہت شکریہ اسپیکر صاحب, میں آپ کا اور اسپیکر صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے جو سپورٹ آپ کی ہمیں ملی, اور اسپیکر صاحب نے پچھلے سیشن میٹنگ کنوین نہیں ہو سکی, جمعے کو میں نے ٹیک اپ کیا تھا, اسپیکر صاحب نے دوبارہ ڈائریکشن دی, آج توجہ دلائی نوٹس آیا. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ فوری طور پہ آپ ڈائریکشن طالبہ کیا تھا کہ مری سے لے کے گلیات سے لے کے اگر ہاؤس آرٹر. میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ آپس میں بات چیت نہ کریں اور غور سے سنیں. جی یہ گزارش کی تھی جی کہ یہ جو انڈسٹری ہے سیاحت کی, ٹورزم سے جو منسلک ہے, ان کو فوری طور پہ انڈسٹری کے ساتھ اس پیکج میں شامل کیا جائے جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے, اور اس میں کے پی کے کا 35% ہے ٹورزم پہ. تو یہ بہت, لیکن ایک پیسہ اس بجٹ میں انہوں نے ٹورزم کے لیے نہیں رکھا, اور جو چارج ایکسپینڈیچر تھا اس میں 1 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال خرچ کیے ہیں, اور پچھلے سال بھی ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا. یہ جو وعدے ہیں ان کے, تو یہ جو وعدے ہیں خدا رہا یہ پورے کریں. اس پہ اسپیکر صاحب میری وزیر صاحب سے ہوئی ہے, سیاحت کی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے, 3 ماہ ہوتے ہیں, صرف 1 ماہ رہ گیا ہے, اس میں حکومت جی ان کو پیکج دینا چاہتی ہے کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے اختیار دیے
18th amendment کے تحت یہ ڈیولیشن میں جانا تھا. انٹر پروونشل جو کوارڈینیشن کی منسٹری ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی. اس ملازمین کو ختم کیا جائے, ان کو جہاں ٹورزم کا کشن کریں گے, اس کو ہم پرائیویٹائز کریں گے, اس کو لیز آؤٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ اس میں سمپل سے ایک رات 18 پچھلے مہینے کی 18 کو ایک فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو بند کرتے ہیں موٹرز کو, اور دوسرے دن فیصلہ یہ ہوا کہ اتنے ملازمین کو نکالتے ہیں, اور پھر تیسرا آرڈر ہوا جس کے تحت آج 450 ملازمین کو فارغ کر دیا. 600 ٹوٹل ملازمین ہے جناب اسپیکر. جو حکومت اتنے بڑے دعوے کرتی ہے ٹورزم کی, پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں پی ٹی ڈی سی, پوری دنیا میں پہچان ہے. فارن ٹورسٹ کی اٹریکشن کا واحد یہ ادارہ ہے پاکستان کے اندر. اور میں آخری ایک جملہ جناب اسپیکر, دہشت گردی بات آج تک کر رہا تھا, وہ اپنی انکم سے چل رہا تھا, اور ابھی میں فلیش مین کی بات کرتا ہوں, مجھے وزیر صاحب جواب دیں. اس وقت انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو جواز کے تحت بند کیا گیا ہے. میں آج میرا یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, انہوں نے پلان بنایا ہے اس ٹورزم کو تباہ کرنے کا, پی ٹی ڈی سی کا, اور آپ دیکھیں گے فیوچر میں ان کے ادارے من پسند اگر افراد کو اونے پونے لیز نہ کیے گئے تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو روکا جائے. جی علی محمد خان صاحب. عباسی صاحب جو ہیں میرے بھائی ہیں, تو ٹھیک ٹھاک ایک ٹیکنیکل بات کرتے ہوئے اس میں سیاست ظاہر ہے ہم سب نے کرنی ہوتی ہے, تو انہوں نے بھی کی ہے. تو جو ٹیکنیکل بات ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں, سیاست کا جواب سیاست میں دے دوں گا. تو ٹیکنیکل تو جناب اعلیٰ بات یہ ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک اس ملک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ اس کو ایک طرح پونے, جس طرح بھی عباسی صاحب نے کہا کہ اونے پونے ہم نہیں اس کو لینے دیں گے ان ہوٹلز کو, تو انشاءاللہ ہم بھی اونے پونے ان کو بکنے نہیں دیں گے. ہاں, وہ ادارے جو اونے پونے بکے تھے آپ کی پہلی اور دوسری حکومتوں میں, اب جب اس کا سوال ہوتا ہے تو پھر آپ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو اس پہ کوئی ریزرویشنز ہیں, اگر عباسی صاحب اور ہمارے آنریبل کولیگز اپوزیشن کے جو ہیں ان کو اس پہ کوئی ریزرویشن ہے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن میں یا ان ہوٹلز کو جس طریقے سے حکومت صوبائی حکومتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو کنسرن سٹینڈنگ کمیٹی میں بھجوا دیں, وہاں ڈیٹیل میں اس پوائنٹ پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا یہ گولڈن ہینڈ شیک جو دیا جا رہا ہے یا جو امپلائیز کو ہٹایا جا رہا ہے ایک گولڈن ہینڈ شیک دے کے, کیا وہ لا کے مطابق ہے یا نہیں. باقی جہاں تک پی ٹی ڈی سی کی بات ہے تو عمران خان انہوں نے کہا کوئی اقدامات نہیں لیے, بڑا ایک مین انہوں نے ایک میں سمجھوں گا ایک ایلیگیشن لگایا ہے اس حکومت پہ میرے بھائی نے کہ ٹورزم کے لیے کوئی اقدامات ہم نہیں لے رہے. میں سمجھتا ہوں ٹورزم کے لیے جتنے اقدامات ہی حکومت لے رہی ہے ماضی میں کسی حکومت نے نہیں لیے. وہ بھی ایک دور تھا کہ ان پی ٹی ڈی سی ہوٹلز میں سرکاری وزراء, سرکاری افسران لوگ آتے تھے, وہاں پہ وہ سٹے کرتے تھے. جا کے آپ چیک کریں, یہ سوات سابق وزیر اعظم جا کے وہ سیر کے لیے گئے اور ان کے لیے باقاعدہ لاہور سے لسی جو ہے ہیلی کاپٹروں میں آتی تھی. پی ٹی ڈی سی ہوٹل مالم جبا کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ چھوڑیں, وہ ماضی کر رہی ہے. پی ٹی ڈی سی ہوٹلز جو ہیں زیادہ تر صوبائی حکومتوں کی طرف چلے جائیں گے 18ویں ترمیم کے بعد. اگر اس پالیسی کو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز پہ اعتراض ہے, کنسرن سٹینڈنگ کمیٹی میں. جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو جی منسٹر گئے اور جتنے وعدے وزیر اعظم عمران صاحب نے کیے, یا تو وہ ادارے بند ہو رہے ہیں اور یا تباہی ایسی ہو رہی ہے جو پاکستان کی حوالہ دے دیں. بات ٹیکنیکل اگر کرنی ہے تو 4 ٹیکنیکل سوالات میں آپ کے توسط سے وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو 1970 میں اسٹیبلش ہوئی, ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں سوال ہی کروں گی جی, 4 اور ٹیکنیکل سوال ہیں جی. ایک سوال کروں, اگر ایک ہی کا جواب دے دیں تو میں شکریہ ادا کروں گی. پہلی بات یہ کہ جی 1 کروڑ نوکری دینی تھی, یہ تو کروڑوں نوکری چھینی جا رہی ہیں. 50 لاکھ گھر دینے تھے, 50 لاکھ گھروں کا چولہا بند ہو رہا ہے. پی ٹی ڈی سی کے 600 کووڈ 19 کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھیں.
اور یہ جو 450 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا ہے، ان کو پاکستان کا قانون اور آئین ان کی نوکریوں کو تحفظ دیتا ہے. پاکستان میں جمہوری حکومت ہے، یہ اس کے انڈیکیٹرز ڈیفرنٹ ضرور ہیں، آمریت نہیں ہے کہ آپ نوکریوں پہ نہ آئیں. اس کے جی علی میں سوال پوچھیں. جی وزیر صاحب یہ بتا دیں کہ 88 میٹنگ ہوئی بورڈ کی، 87 میٹنگ ہوئی بورڈ کی، آئزیشن ہو رہی ہے، یہ دونوں مخ ایجنڈا ہے. اس کا کیا پورا جو بزنس پلان ہے وہ آپ کی سربراہی میں اسپیکر صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اس کی سربراہی میں پارلیمنٹری تھے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے وزیر اعظم کو. اور ان 450 ملازمین کے جو ملازمت کے جو حقوق ہیں اس کو یہ پارلیمان پامال نہیں ہونے دے گی. اور آپ اپنے توسط سے ان کو ڈائریکشن دیں کہ کیبنٹ کمیٹی میں جہاں یہ پی ٹی ڈی سی فال کرتا ہے، اس پوری چوری ہوتے دیکھی ہے 2 سال میں، پیٹرول چوری ہوتے دیکھا ہے. علی محمد خان صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کی جتنی خدمت محترمہ کی جماعت نے اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ سیاست نہ کرے، میں نے کہا ایک ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا، ٹیکنیکل جواب دوں گا. سیاست کریں گے تو سیاست کا سیاست میں ہی جواب ملے گا. دنیا پوچھ رہی ہے تو پوری دنیا میں ٹورزم کی سب سے بڑی خدمت تو میاں صاحب، میری بہن، آپ کے لیڈر خود کر رہے ہیں. اور 3 بار آپ کے لیڈر نے 3 بار اس ملک میں وزارت عظمیٰ گزاری ہے. تو آپ نے اداروں کی بات ہم نہیں ہوگا تو مراد سعید آ جائے گا اور آپ لوگ واک آؤٹ کر لیں گے. سوال میرا یہ ہے میاں نواز شریف صاحب، 3 بار آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ایک ادارہ بنا دیں، ایک ادارہ آپ بتا سکتے ہیں جس کو آپ نے وارڈ لیول کا بنایا ہو. آپ کا اپنا کاروبار تو ترقی کرتا رہا، آپ کا اپنا کاروبار تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہا. سن 85 میں جب آپ کا لیڈر وزیر اعلیٰ بنا، اس وقت اس کی فیکٹریاں کتنی تھی اور آج اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں؟ کیا پاکستان ریلوے کو ہم نے تباہ کیا؟ کیا پی آئی اے میں 2 نمبر لوگوں کو غلام سرور خان نے بھرتی کیا؟ کیا پاکستان سٹیل مل کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا؟ اور وہ کس کی حکومت تھی جو کہتی جس ہاتھ میں لے لو؟ جہاں تک ٹورزم کی بات ہے، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کی حکومتوں میں ٹورزم کے لیے ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے 100 گنا زیادہ ہوگا. جہاں تک ہوٹلز کی بات ہے، اگر آپ کو پرائیویٹائزیشن میں آپ کے دوست وہاں پیپلز پارٹی کے بیٹھے وہ ہمیشہ اینٹائی پرائیویٹائزیشن رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو نوید قمر صاحب بتا دیں. یا تو پھر یہاں پہ پرائیویٹائزیشن پہ جس طرح ابھی ایگریکلچر پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس پوائنٹ پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میں ہی سمجھتا ہوں ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے، ہماری پالیسی یہ ہے کہ پرائیویٹ بزنسز کا کوئی کام نہیں ہوتا، حکومت ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے اور ان چیزوں کو عوام کو کرنے دیا جاتا ہے جو ایک پرفیکٹ پروفٹ ارننگ بزنس ماڈل جو ہے باقی کنٹریز میں ہے. ان ملکوں میں جہاں آپ کے لیڈران ٹورزم کرنے جاتے ہیں تو وہ اگر یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر دیں، تو اگر ہم یہاں آپ کو اچھے اسپتال بنا دیں جہاں آپ کے لیڈران کی علاج ہو سکے تو ٹورزم کرنے ان کو نہ جانا پڑے. اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھی ریلوے بنا کے دے دیں جہاں غریب کا بچہ بھی ٹریول کر سکے، اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھا سٹیل مل مضبوط کر کے دے دیں جہاں پہ پاکستان کے صرف اتفاق سٹیل مل تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں، ٹورزم کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. جی جناب عباد اللہ خان صاحب. تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹو دی پوائنٹ رہوں گا، لیکن آنریبل منسٹر نے ڈریگ کیا پولیٹیکل اس کی طرف، اور ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا ذکر بھی کیا کہ ملم جبہ گئے. تو میں یہی بھی پوچھتا ہوں کہ ملم جبہ آج کل نیب میں جو کیس ہے، یہ کس نے ملم جبہ کی پراپرٹی کو ایک دوست کو دیا؟ کس گورنمنٹ نے؟ کون سی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ تھی؟ اور آپ جو بات کرتے ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تو پروسیجر بتا دے. ٹیکنیکل سوال جو آپ نے سٹارٹ میں ذکر بھی کیا، ہم نے اس لیے ڈالا تھا کہ بار بار پرائم منسٹر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی خود کا
کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پروموٹ ہو، تو خیبر پختونخوا کے ملاکن ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، جی بی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے 4 مہینوں پر، اور 4 مہینے جو سمر گزر گیا. میں حیران ہو کہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن ود ایس او پی کھولا جاتا ہے، ٹرین ود ایس او پی، آپ کے ایئر ٹریفک ود ایس او پی. سوال پوچھیں جی، ایک سوال آپ پوچھیں. سوال پوچھ رہا ہوں جناب. یہ اور بھی بہت سا بزنس رہتا ہے، سوال آپ منسٹر پوچھیں. صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کیا، میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بازار، آپ کے شاپنگ مال، آپ کے مساجد، ہر چیز ود ایس او پی کھولے جاتے ہیں، تو وائی ناٹ یہ جو ایریا ہے جس سے 35 کہ یہ سارے جو ہوٹل چلاتے ہیں وہ سارے اونرز نہیں ہیں، اس میں 90% لیز پر لوگ لیتے ہیں. اگر اس کا ضائع ہو جائے تو کئی سال اگر وہ لگا لے، کیونکہ یوٹیلیٹی بلز ایز اٹ از ہے، اس کے جو نیسیسری سٹاف ہے وہ، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ یہ جواب دے دیں منسٹر صاحب. طرح سے دے بھی چکا ہوں عباسی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بالکل سوچا جا رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ باقی بزنسز کھولے گئے ہیں، تو جو ایک پالیسی جناب عمران خان صاحب لے کے آئے، اس پہ شروع میں ہمارے کچھ دوستوں نے، نادان دوستوں نے مذاق بھی اڑایا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا. وہ آج ویسٹ فالو کر رہی ہے، چونکہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو جو پاکستان میں کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ویسٹ سے جب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤننگ از دا وے فارورڈ. That is how the Western countries and the modern developed world is going to move forward with COVID-19, because people are saying, experts are saying کہ COVID is going to stay here. COVID کے ساتھ ہی ہم نے کچھ عرصہ رہنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو آج وہ چیز جو عمران خان صاحب کر رہے تھے وہاں فالو ہو رہا ہے. آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں، اگر آپ کی بات پہ ہم ڈاکٹر صاحب جاتے تو آپ تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے. ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے نا، اور ہمارا بھی اتنا دل دکھی ہے جتنا آپ کا، کہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کا کاروبار جو ناردرن ایریاز میں ہے، وہ نیشنل بورڈ کا ٹورزم کا اس میں میٹنگ آ رہی ہے، اس میں اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ سوچا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو بلا سود. آپ نے معلوم جبا کی بات کی، وہ بھی آخر میں بتا دوں، جو کرپشن والا ایشو ہے اس پہ آپ سیپریٹ کالنگ اٹینشن لے کے آئیں، اس کا پراپر جواب دے دیں گے. جو کہ کیس اس پہ چل رہا ہے وہ نیب کے پاس ہوگا. جو ٹورزم کا ایشو ہے تو معلوم جبا نیشنل پارک جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ادھر حوالے ہے، جو کے پی کی جو ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور وہاں پہ جو ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی اس کے سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، جواب دے دیں گے انشاءاللہ. آج کا جو موضوع ہے اس میں جناب علیم عمران صاحب بھی ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ پی ٹی ڈی سی جو کہ ایک وفاق کی علامت تھی، جس کے ذریعے ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ایک وفاقی ادارے کو توڑنا، تقسیم کرنا سیاحت کے لیے خوشائند ثابت نہیں ہوگا. ان سے جب بھی سوال کیا گیا، میرے جتنے بھی کولیگز ہیں سیاحت کے حوالے سے، تو میرے وہ اسلامی وزیر صاحب ہیں جو انہوں نے اس کو الٹے سیاسی رنگ میں لے گئے. اصل مسئلہ یہ کاغان تک کے علاقے ہیں جو سیاحت کے لحاظ سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. وہاں کے راستے بھی انہوں نے بند کر دیے، ہوٹلز بھی بند کر دیے، لوگوں سے ان کا روزگار بھی چھین لیا. لیکن اس سوال کے جواب میں وہ آگے سے ہمیں وہی جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کے وزیر اعظم انگلینڈ چلے گئے، آپ فلاں. اور بھائی آپ ٹورزم پہ بتائیں، اس وقت یونیورسٹیز میں ٹورزم کی کلاس وہ ایک شعبہ بھی ہے. ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف لندن چلے گئے. اور بھائی جس وقت عمران خان صاحب گرے تھے، صحیح ہے جی، شکریہ. وہ گرے تھے تو وہ بھی لندن گئے تھے. ان کے بچوں کا کہتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی بتائیں کہ کتنے بچے ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں. جی علیم کے حوالے سے سوال ہے، لیکن میں تو برا نہیں منا رہا اگر میاں صاحب ٹورزم پہ گئے. میں تو صرف یہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ٹورزم کی خدمت کرنے گئے، پاکستان سے باہر ہیں. کوئی ان کو یاد دلا دیں. ان کو جواب یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ٹورزم کی جو کلاسز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. تو وہ بند نہیں ہیں، لیکن یونیورسٹیز میں ابھی ایجوکیشن سٹارٹ نہیں ہو رہی، آن لائن سٹارٹ ہو رہی ہے. آن لائن سٹارٹ ہے
सितंबर में इंशाल्लाह कोई इरादा इंशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि स्टार्ट हो जाएंगी बड़ी क्लासेस पहले, बाद में छोटी क्लासेस। तो जो आपकी फिक्र है कि इंशाल्लाह टूरिज्म का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा, तो आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह टूरिज्म पढ़ाया जा रहा है। जी, आइटम नंबर 3 बिलों का पेश करना। जनाब जिम्स इकबाल साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। नहीं है जी। I beg to introduce a bill further to amend the Right to Free and Compulsory Education Act 2012, the Right to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2020. जी, इसकी थोड़ी तफसील बताएं जी। जनाब स्पीकर, मेरा मौजूदा बिल ऐसी तरमीम के बारे में है जिससे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2020 को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। A25 पर अमल करने से भी कासिर हैं। इसके साथ और रियासती कवानीन का खुला मजाक है। सही जी। जी मोहतरमा वजिया, कुछ तरमीम ऐसी हैं कि जिनको कम्प्लीटली हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से हम मशवरा करके और इसको आप स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें ताकि इसको मजीद रिफाइन किया जा सके। सही है जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि बिला मुआवजा व लाजमी तालीम का हक एक्ट 2012 में मजीद तरमीम करने का बिल, बिला मुआवजा और लाजमी तालीम का हक तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाजत। मेरे ख्याल आइटम नंबर 4 पेश करें। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2020। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी आइटम नंबर 5 जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब आइटम नंबर 5 पेश करें। Sir, thank you, sir. Sir, I am here to move for leave to introduce a bill further to amend the Islamabad Consumer Protection Act 1995. The Protection Amendment. Sir, ये consumers मतलब जो इस्तेमाल होती हैं, खरीदी जाती हैं चीजें, आजकल ऑनलाइन इसका रवाज बहुत बढ़ गया है लगी, लेकिन क्या चीज बिक रही है, क्या खरीदी जा रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कोई रेगुलर हम सर ये मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि अगर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स लेजिस्लेशन लेके आना चाहते हैं कि उसमें ऑलरेडी सारा कवर्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इस स्टेज पे अपोज नहीं करना चाहते। अगर ये पेश कर दें और इसको फिर डिस्कस कर लिया जाए कि इनके पास क्या तजावीज़ हैं कि उसको बेहतर कर सकें, तो वी आर नॉट अपोजिंग इट। पेश कर दें बेशक जी। जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इस्लामाबाद तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन एक्ट 1995 में मजीद तरमीम करने का बिल इस्लामाबाद तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाजत दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत दी जाती है। जी जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। Sir, I am here to also to introduce the bill if leave is granted. बस मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया है। आइटम नंबर 7 मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा आइटम नंबर 7 पेश करें। नहीं है जी। आइटम नंबर 8 आइटम नंबर 9 किस 9 नंबर को डेफर किया जाता है जी, और 10 को भी। जी जनाब आइटम नंबर 11 चौधरी फकीर अहमद साहब आइटम नंबर 11 पेश करें। Sir, I beg to leave to introduce the bill further to amend Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2020, amendment in Article 259. जी अली मोहम्मद खान साहब क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं? सर ये थोड़ा सा इसका बिल के बारे में बता दीजिए। जी चौधरी फकीर अहमद साहब थोड़ा तफसील करता हूँ। सर ये बिल एक्चुअली सर है एक कमीशन बनाने के हवाले से, जो कि फार्मर्स जो हमारे पाकिस्तान के हैं चाहे किसी भी सूबे से हैं, तमाम पाकिस्तान से रिलेटेड होगा, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में जो सेफ गार्ड इनको फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए हैं, ये कमीशन जो है ये उसमें देखेगा कि उन मिल भी रहे हैं, और इसके अलावा
اپنے فارمرز کے لیے کچھ سماجی اور معاشی بہبود کے حوالے سے بھی یہ لک آفٹر کرے گا، اور یہ جو کمیشن بنے گا اس کے ایک چیئرمین اور 4 اس کے ممبرز ہوں گے جو تمام ایک ہر صوبے سے ہوگا، اور طرح سے جو جائے گی اور اس کو مفادات کا پورا تحفظ کرے گا یہ کمیشن۔ جی علی محمد خان صاحب، کیا مخالفت کرتے ہیں آپ اس کی؟ کسان کے اللہ اکبر اللہ اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، لہٰذا بل پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 12 چودھری فقیر احمد صاحب آئٹم نمبر 12 پیش کریں۔ سر یہ آئٹم نمبر، اس میں سر بل جو ہے نا میں پیش کرتا ہوں۔ I introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Constitution Amendment Bill. مذکورہ بل پیش کر دیا گیا۔ جی علی نواز اوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میرا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس تھا سر، ریگارڈنگ 2 بڑے ہسپتال ہیں، 10,000 8,000 ان کا آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں، 4 مہینے سے او پی ڈیز بند ہیں، آپریشن تھیٹرز بند ہیں۔ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ آئے جاتے ہیں، چیزیں کھلتی ہیں، ٹائم سے بند ہوتی ہیں، اور اس کا بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ پاکستان 5 ایسے ملکوں کے آ گیا ہے جو سب سے اچھے کووڈ-19 کو ڈیل کر رہے ہیں۔ میری کولیگ نے جواب دیا تھا کہ اس پہ این سی او سی کی رولنگ ہے، تو آج میری این سی او سی میں گیا تھا اور میری بات ہوئی ہے اسد عمر صاحب سے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ منسٹری کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اسپیکر صاحب آپ کی مجھے رولنگ چاہیے، ہماری میم کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسپیکر صاحب ایک چیز ہے کہ دیکھیں، اس پہ کل مجھے جواب دیا گیا تھا میرے کالنگ اٹینشن نوٹس پہ کہ یہ این سی او سی کی وجہ سے او پی ڈیز کو نہیں کھولا جا رہا۔ آج میں اسد عمر صاحب کے پاس گیا تھا، وہ این سی او سی فیل کی اپنے جو اسلام آباد کے جنرل ہاسپٹلز ہیں ان میں نہیں جا سکتے، 4 مہینے سے او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز بند ہیں۔ تو اسپیکر صاحب اس پہ رولنگ چاہیے، منسٹری آف ہیلتھ کی آپ کو ڈائریکشن جانی چاہیے، وہ آپ کو رسپونڈ کریں ود ان کل کے سیشن میں، پرسوں کے سیشن میں، کہ اس کے اوپر ان کا کیا لائمل ہوگا ہماری طرف سے، کہ کل ان کو ایس او پیز کے تحت اسلام آباد کے او پی ڈی جو ہاسپٹلز ہیں ان کے او پی ڈیز کو کھولا جائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ ایک موشن ہے 100A اور 100B. I want to move National Assembly 2007 be referred to the joint sitting for کے قواعد 2007 کے قاعدہ 154 کے ذیلی قاعدہ 7 کے تحت پیش کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ اور سینٹ میں پیش کیے جانے کے جی جناب علی محمد خان صاحب آئٹم نمبر 100 بے پیش کریں۔ Sir, I want to move under sub-rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Pakistan Medical Commission Bill 2019 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate be referred to the joint sitting for consideration and passage. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے قاعدہ 154 کی ذیلی قاعدہ 7 کے تحت
तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा और सेनेट में पेश किए जाने के 90 दिन के अंदर इनकी जानिब से मंजूर ना किया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल 2019 गौर और मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास के सुपुर्द किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब निसार अहमद चीमा साहब। जी निसार अहमद चीमा साहब, आप बोलना चाह रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी वसात ना किसी एक सियासी जमात से है ना सियासी इख्तलाफात से, उस हवाले से मुझे यकीन है कि ऐवान के दोनों जानब बैठे हुए तमाम अरकान के जज्बात हुई है, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक है की जा रही है और ये कहा गया उस तर्जुमान की जानिब से कि ये फैसला अफगान हुकूमत जो अब अमली तौर पर सिर्फ काबुल तक महदूद रह गई है, वो अफगान हुकूमत जिसने पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, वो हुकूमत जिसके हिंदुस्तान के साथ खुसूसी मरासम जो है वो कोई ढके छुपे नहीं है, और हत्ता कि उसने हिंदुस्तान को अपनी सरजमीन पे बेशुमार कौंसल खाने कायम करके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ये फैसला करने के लिए बदकिस्मती से कल का दिन 13 जुलाई का दिन मुंतखब किया गया। और 13 जुलाई जैसा कि आप जानते हैं, इस ऐवान के मोअज़्ज़र अरकान जानते हैं कि कश्मीरी यौम शुहदा के तौर पे मनाते हैं और उस वाक़े की याद में मनाते हैं जब 13 जुलाई 1931 को एक कश्मीरी मुजाहिद अब्दुल कदीर की गिरफ्तारी के खिलाफ सेंट्रल जेल श्रीनगर के सामने कश्मीरी अवाम का एक गफीर जमा हुआ। जोर की नमाज का वक्त हो गया तो एक कश्मीरी मुजाहिद ने अजान देनी शुरू की, उसको डोगरा फौज ने शहीद कर दिया गोलियां मारकर, लेकिन उसके गिरने से पहले एक और मुजाहिद खड़ा हुआ और उसने जहां से अजान खत्म की थी वही उसने शुरू कर दी। जनाब स्पीकर, एक के बाद एक मुजाहिद शहीद होता गया और फिर चश्मे फलक ने वो अजीब मंजर देखा कि उस अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 शुहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। गालिबन रुए जमीन की वो पहली और आखिरी अजान है, वाहिद अजान है जिसकी तारीख शुहदा ने अपने खून से लिखी। जनाब स्पीकर, जब मकबूजा कश्मीर के अवाम ये यौम शुहदा मना रहे थे तो उस मौके पे इस तरह का फैसला करना कश्मीरी अवाम के जख्मों पे नमकपाशी करने के बहुत शुक्रिया। जी जनाब स्पीकर, नहीं मेरी एक गुजारिश सुन ले, इसका हल क्या है? हल जनाब स्पीकर ये है, इस हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि पूरी कौम के जज्बात, अवाम के दोनों जानब बैठे अवाम के मुअज़्ज़ज़ अरकान के जज्बात एक जैसे हैं। मेरी तजवीज़ ये है कि ये फैसला वापस लिया जाए, इसको आप रेफर कर दें। आप अगर पूरे अवाम से राय नहीं ले सकते तो कश्मीर कमेटी की तरफ रेफर कर दें, जनाब अली मोहम्मद साहब के जिम्मे लगा दें। कश्मीर कमेटी के अरकान से मशवरा करके बेदखल हो चुका उसको करने का मौका फराहम ना करें। सही जी। जी जनाब आलमगीर खान साहब। मैं ये रेजोल्यूशन मैं सबमिट की थी, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना है तो जी हाजिर। मैं रेजोल्यूशन पे बात करनी। साहब, ये आइटम नंबर 2 मीर साहब की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मैं 1 मिनट बात करूंगा। यहाँ 2 बात है बलूचिस्तान को पानी की अदम फराहमी। तो जनाब सालिम अहमद साहब जो फिगर बता रहे थे वो सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। मैं आपको बताऊं कि इरसा वाले पानी की तकसीम दे चुका हूं कि उसमें होनी चाहिए, कमेटी को रेफर मैंने कर दिया जी। इस वक्त बलूचिस्तान में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनके लिए इरिगेशन वाला पानी सिस्टम आ जाता है। एक नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और जहल मक्सी। वहाँ इस वक्त पानी की अशद जरूरत है। आप लिख कर दे दीजिए, आपको भी कमेटी में बुला लेंगे। ठीक है जी। जी 1 मिनट। वहाँ इस वक्त पीने के लिए पानी नहीं आ रहे तो वो जमींदार जो रो रहे हैं, 1-2 थे तो हम यकीन कर लेते कि भाई पानी आ रहे और उन्हें नहीं मिल रहा। बाकी तमाम जमीन